السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم الحمدللہ سورہ فجر کی آیت نمبر 17 دیکھیں گے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ یعنی اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس سے پہلے کی دو گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نعمتیں دے کر آزماتا ہے اور تنگ دستی بھی دے کر آزماتا ہے۔ اس کے بعد فوری اللہ تبارک و تعالیٰ یتیموں کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے کہ تم کیا کرتے، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے جس کے وہ مستحق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ گھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، وہ گھر سب سے بہتر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کیا جائے، اور وہ گھر بدترین ہے جس میں اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں یتیم کی قدردانی کی جائے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس پر رحم اور شفقت کے ساتھ اسے اپنے گھر میں رکھا جائے، اور بدترین گھر جہاں پر یتیم کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے وہ سب سے بدترین گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اپنی انگلیوں کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جیسے کہ دو انگلیاں ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ یعنی یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ دو انگلیاں یعنی یہ شہادت کی انگلی اور بازو کی انگلی جو ہے، دونوں کس طرح بازو بازو ہیں، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے یعنی یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، یتیموں کی قدر نہیں کرتے، ان کو عزت نہیں دیتے، بلکہ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کو کیا کرتے ہیں، ایک جو چیز ہمارے پاس یوزلیس چیزیں ہیں جس کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، وہ چیزیں یتیموں کے حق میں ہم دیا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یتیم کی کفالت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کے کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، یعنی مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو رغبت نہیں دلاتے، اور مردوں کی میراث سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو۔ یعنی یہاں پر یتیم کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یعنی جس طریقے سے بھی حاصل ہو، حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو، تم کیا کرتے ہو، میراث کے پیچھے پڑ جاتے ہو، مال و دولت کے پیچھے پڑ جاتے ہو۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، سمٹ سمٹ کے کھانے کے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آگے بولے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کو جی بھر کے عزیز رکھتے ہو، یعنی تمہارے اندر مال کی محبت بہت زیادہ ہے، بلکہ یہ نہیں ہونا چاہیے، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، مال کی محبت تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے، یہ عزیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کیا ہے، دنیا ہی کے حد تک ہے، آخرت میں مال کچھ کام آنے والا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں وہ مال کام آئے گا جو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ صدقہ کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یتیموں کی کفالت کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کریں گے، تو وہ مال آپ کو آخرت میں کام آئے گا، ورنہ مال کی محبت آپ کو صرف خسارہ ہی اٹھانا پڑے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کَلَّا إِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، یقیناً
جس وقت زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر اس آیت سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کی منظر کشی کر رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین کو کوٹ کوٹ کر ہموار کر دیا جائے گا۔ ذرا سوچئے، تھوڑا تصور کے اپنے اس تصور کو اپنے امیجنیشن میں جائیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ زمین کو کوٹ کوٹ کر، آج امیجن کیجئے کوئی چیز کوٹی جائے گی تو وہ کیسی ہو جاتی، صاف شفاف، اس طرح زمین کو اللہ تعالیٰ کر دیں گے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تیرا رب خود آ جائے گا، اللہ اکبر، اور فرشتے صفیں باندھ کر آ جائیں گے۔ اس دن، جس دن قیامت برپا ہوگی، زمین کو اللہ تعالیٰ برابر کر دیں گے، اس کے بعد خود اللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گے، پھر اس کے بعد فرشتے صفیں باندھتے ہوئے آئیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جب فرشتے قیامت والے دن آسمان سے نیچے اتریں گے تو ہر آسمان کے فرشتے کی الگ 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 صف ہوگی۔ کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان ہیں۔ 7 آسمانوں کی 7 صفیں ہوں گی جو زمین کو، پوری زمین کو گھیر لیں گے۔ اتنے فرشتے اس دن، قیامت والے دن، زمین پر اتریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ بول رہے میں بھی آؤں گا، پھر ساتھ میں فرشتے آئیں گے، یعنی 7 صفیں فرشتوں کی ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی۔ یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں قیامت والے دن زمین کو ہموار کیا جائے گا، میں آؤں گا، فرشتے آئیں گے، اور پھر جہنم بھی لائی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کو 70,000 لگامیں ہوں گی۔ جب جہنم کو زمین پر لایا جائے گا قیامت والے دن تو 70,000 لگامیں ہوں گی۔ لگامیں یعنی ایک ایک، اب جیسے کہ کوئی چیز کو، اب گائے بیل کو روکنے کے لیے کیا کرتے، اس کو لگام ڈالتے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اگر ایک نارمل گائے ہے تو اس کو ایک لگام، اگر وہ بہت زیادہ غصے والی گائے ہے تو 1 سے 2 لگام اس کو پکڑا جاتا ہے، لگام دی جاتی ہے، تاکہ اس کی وہ جو شدت کو کیا ہے، اس کے غصے کو، اس کے بھاگنے کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جہنم کے بارے میں کہتے ہیں کہ جہنم جب لائی جائے گی تو 70,000 لگامیں ہوں گی جہنم کو، 70,000 جہنم کو لگامیں ہوں گی، اس میں جکڑ کر فرشتے لائیں گے، اور ایک ایک لگام کو کتنے فرشتے پکڑیں گے پتا ہے؟ ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ 70,000 لگامیں، ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچتے ہوئے جہنم کو لائیں گے۔ تو امیجن کیجئے کہ جہنم کتنی غصے میں ہوگی، اس کی ہولناکی کیا ہوگی، جہنم کا وہ شدت، وہ غصہ، وہ کس طرح ہوگا، وہ کتنا غصے کے مارے، بولتے نا کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرمائے کہ جہنم اپنے آپ کو کھا رہی ہے، یعنی اتنی زیادہ بھڑکائی گئی ہے کہ جہنم ہی جہنم کو کھا رہی تھی۔ تو جہنم نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی کہ اے اللہ تعالیٰ تو مجھے سانس لینے کی اجازت دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 سانس لینے کی اسے اجازت دی، ایک اندر کی طرف، ایک باہر کی طرف۔ تو سوچئے جہنم جب آئے گی تو 70,000 فرشتے لائیں گے، ایک ایک اس کی لگام کو 70,000 فرشتے پکڑیں گے، اور اسے عرش کے بائیں جانب کھڑا جائے گا، یعنی لیفٹ سائڈ، عرش کے لیفٹ سائڈ جہنم کو ٹھہرایا جائے گا۔ بس اسے دیکھ کر تمام مقربین اور انبیاء علیہ السلام گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ دیکھیے جہنم کی حالت، اللہ تعالیٰ ایسی جہنم غصے میں ہوگی، اس کا ہولناکی، اس کا منظر ایسا ہوگا کہ جہنم کو دیکھ کر انبیاء اکرام اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے اور بولیں گے یا ربی نفسی نفسی، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے، اے رب مجھے بچا لے۔ تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا اس دن؟ اللہم اجرنی من النار۔ پلٹ جائیے اللہ تعالیٰ کی طرف، توحید کی طرف آ جائیے، ورنہ اس جہنم سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر ہم توحید پر رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم سے بچائے گا۔ اور صبح شام دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ اللہم اجرنی من النار۔ اس طرح کی جو بھی جہنم سے بچنے کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہمیں جہنم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جہنم
انبیاء اکرام جب گھٹنوں کے بل آ جائیں گے تو میرا آپ کا کیا حال ہوگا؟ غور کیجئے اس آیت پر، بار بار پڑھیے اس آیت کو اور تصور کیجئے کہ کیا حالت ہوگی اس دن ہماری۔ اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، مگر آج اس کے سمجھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بول رہے یوم یتذکرون الانسان وان لہ الذکریٰ، کہ اس دن انسان کو سمجھ میں آ جائے گا کیا حالت ہونے والی ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، آگے کچھ سامان بھیجا ہوتا۔ یعنی یہ افسوس ہے، یہ افسوس ہے، یہ حسرت ہے، حسرت کا اظہار ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اس دن جو کفر کرنے والے ہوں گے، جو معصیتیں کرنے والے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہوں گے، قرآن و حدیث کا انکار کرنے والے ہوں گے، اس دن وہ کہیں گے یقولو یا لیتنی قدمت لحیات، وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم اپنی یہ زندگی کے لیے کچھ بھیجے ہوتے، کچھ نیکیاں بھیجے ہوگے۔ یہ افسوس، یہ حسرت، یہ ندامت کچھ کام آنے والی نہیں ہے، کچھ اس دن کچھ فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بولے نا اس دن ان کا یہ جو سمجھ میں آ جانا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، بس یہ حسرت میں ہی رہیں گے۔ اس کی قیامت کی ہولناکی ایسی، اس کا منظر ایسا ہوگا کہ انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور اس دن وہ اپنے گناہوں کو، اپنے کفر کو، تمام چیزوں پر اپنے آپ کو کوسے گا، نادم ہوگا، لیکن اس کی ندامت اور اس دن اس کو نصیحت حاصل ہونا کوئی فائدہ دے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ رزلٹ کا دن ہے، وہ اجر اور جزا اور سزا کا دن ہے۔ اس دن سمجھ میں آنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید جیسی بہترین کتاب اتاری، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں بتا دیے کہ دیکھو میرے بندو میری طرف پلٹ جاؤ، میری طرف پلٹ جاؤ، آؤ ایک رب کی طرف۔ بار بار قرآن ہمیں بتاتا ہے، جہنم سے ڈراتا ہے، جنت کی خوشخبریاں دیتا ہے، دے کر بتاتا ہے کہ آؤ میرے بندو اپنے رب کی طرف آ جاؤ، ورنہ وہ دن پچھتانا تمہارے کوئی کام نہ آئے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پس آج اللہ کا عذاب جیسا عذاب کسی کا نہ ہوگا۔ اور وَلَا تُؤْثِرُوا وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ بولے وَلَا يُؤْثِرُوا وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس کی قید و بند جیسی کسی کی قید و بند ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح جکڑیں گے، اس دن اس طرح ہماری قید و بند ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوگی۔ اس روز تمام اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں گے، اور اس کے علاوہ کسی کی رائے، کسی کا مشورہ کوئی کام نہیں آئے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ آج ہم ان کو فلاں کو اپنا سفارشی مانتے ہیں، وہ ہمارے حق میں فلاں ہمارے ولی، فلاں ہمارے یہ، فلاں ہمارے حق میں سفارش کریں گے، نہیں کر سکتے جب تک اس دن اللہ تعالیٰ جس کے حق میں سفارش کی اجازت نہیں دیں گے ان کے حق میں سفارش بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس دن مالک یوم الدین، اس دن وہ جو بدلے کے دن کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا۔ اس دن ایسے حالات ہوں گے کہ کافروں کو جو عذاب ہوگا، وہ جس طرح وہ اللہ کے قید و بند میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اس کا یہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جو سختی، جو شدت، جو جکڑ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، ہم امیجن بھی، اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ وہ کیسی سختی اللہ تعالیٰ اس دن کرنے والے ہیں۔ یہ تو مجرموں اور ظالموں کا حال ہوگا۔ کس کا ہوگا؟ یہ جو سختیاں ہوں گی، جہنم کو دیکھ کر دل پسج جائیں گے، دل پھٹ جائیں گے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، یہ غم، یہ ندامت، یہ کس کی حالت ہوگی؟ یہ مجرموں کی، ظالموں کی حالت ہوگی۔ اس کے آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان اور اطاعت کرنے والوں کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایتھا النفس مطمئنہ، اے اطمینان والی روح، یعنی نیک روح، یعنی اطاعت گزار روح، اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اے اطمینان والی روح، ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، جس طرح کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، وہ تجھ سے خوش۔ یعنی اے اطمینان والی روح کیا کر،
یہ کس کا حال ہوگا؟ یہ وہ جو اس سے پہلے کی آیتوں میں جہنم کو دیکھ کر ہولنا کہ یہ جہنمیوں کی حالت ہوگی، لیکن جو جنتی ہوں گے، جو اطاعت گزار بندے ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ اطمینان دے گا اور بولے گا اطمینان والی روح چل، تو اپنی منزل کی طرف چل، میں تجھ سے تو مجھ سے راضی ہے، میں تجھ سے خوش ہوں، بول کر اللہ تعالیٰ بول رہے، یعنی اجر و ثواب، یعنی اس کے اجر و ثواب اور اس کی نعمتوں کی طرف جو اس نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں تیار کیا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ بولے کہ جاؤ، تم کس کی طرف جاؤ؟ جو نعمتیں تم کو میں دے رہا ہوں، تم نے جو اجر و ثواب کیا ہے اس کی نعمتوں میں نے جنت کی طرف تم جاؤ۔ بعض کہتے ہیں کہ قیامت والے دن کہا جائے گا کہ موت کے وقت بھی فرشتے خوشخبری دیتے ہیں، یعنی ہم کو بعض علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ جو ہے موت کے وقت ہی وہ انسان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں جنتی ہوں یا میں جہنمی ہوں، کیونکہ جو فرشتے آئیں گے، جو جنت کا اگر لباس لے کر آئیں گے کفن، تو وہ سمجھ جائے گا اطمینان والے، یعنی اچھے خوبصورت چمکتے ہوئے چہرے والے فرشتے آئیں گے تو سمجھ جائے گا بندہ کہ میرا ٹھکانہ اچھا ہے۔ اور ویسے ہی جو کفر ہوگا، ظالم ہوگا، مجرم ہوگا، تو اس کے لیے کیا ہوں گے؟ بدبودار ٹاٹ کا کفن فرشتے لے کر آئیں گے۔ وہ جب دیکھے گا فرشتوں کو، ڈراؤنی چہرے والوں کو، تو جب ہی سمجھ جائے گا کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ تو یہی معاملہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ بول رہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، پس میری خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلے جا، یعنی تم جو نیک عمل کرے، تم جو دنیا میں مشقت اٹھائے، آزمائشوں کا سامنا کیے، یتیموں کی کفالت کیے، فرائض کا انجام دیے، بدعات و شرک سے بچے رہے، معصیتوں سے بچتے رہے، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کیے اور ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اے اطمینان والی روح، تو تیرے رب کی طرف چل، تیرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ بول رہے جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنتی بننے والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے والا اللہ تعالیٰ بنائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔